Ugba Mahara Stories. اچھا تو مہرا اور عقبہ یہ بتاؤ کہ کہانی سننے کے لیے آپ دونوں تیار ہو؟ جی جی اماں جان، ہم دونوں تیار ہیں، آپ بس کہانی شروع کیجیے۔ کہ ایک جنگل میں شیر رہتا تھا اور اس کے ساتھ لومڑی رہتی تھی۔ شیر کو جب بھی کھانے کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی تو وہ لومڑی کو حکم دیتا اور لومڑی جا کے اس کے لیے وہ کھانا لے آتی۔ ایک دن شیر نے لومڑی کو بلایا اور لومڑی سے کہا کہ لومڑی، میں کئی دنوں سے جنگل میں 2 بیلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ 2 بیل بہت زیادہ محبت سے اور اتفاق سے پھر رہے ہوتے ہیں اور کافی صحت بھی ہے، ان کی کافی صحت مند لگ رہے ہیں۔ میرا جی بہت چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور ان کو کھا لوں، لیکن میں جب بھی ان کے پاس جاتا ہوں تو دونوں میرے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ میرے سامنے ان کی کوئی اوقات نہیں۔ یہ میرے سامنے کیا ہے؟ نہایت کمزور سے جانور۔ مگر افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اس وقت میں صرف ایک ہوتا ہوں اور یہ 2 ہوتے ہیں اور دونوں میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں ان کو الگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر جب ایک کے پر حملہ کرتا ہوں تو دوسرا آ کے مجھے سر پہ مارتا ہے، اور جب میں دوسرے کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو پہلا ہوا جو ہوتا ہے وہ آ کے مجھے مارتا ہے۔ اب لومڑی، تمہیں ہی کچھ کرنا ہوگا اور تمہیں ہی ان کو آج میرے لیے رات کے کھانے میں پیش کرنا ہوگا۔ لومڑی بولی کہ سردار جی، اس میں کیا بات، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بس آپ تھوڑا انتظار کیجیے، میں ابھی حاضر ہوتی ہوں۔ رات کو آپ انہی کو ہی کھائیں گے۔ شیر پہلے حیران ہوا، پوچھنے لگا کہ بھائی تم ایسا کیا کرنے والی ہو، کیونکہ میں اتنا طاقتور جانور، میں جنگل کا بادشاہ، میں ان دونوں بیلوں سے نہیں لڑ سکتا، تو تم ایسا کیا کرنے والی ہو، ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ لومڑی بولی، سردار آپ بے فکر رہیے، بھلا سب لوگ مجھے چالاک اس وجہ سے تو نہیں کہتے نا؟ میرا نام چالاکی میں کیوں مشہور ہے؟ کیونکہ میں چالاکی سے ایسی چال چلتی ہوں کہ بس سب حیران رہ جاتے ہیں۔ بس آپ تھوڑا انتظار کیجیے، میں ابھی حاضر ہوتی ہوں۔ چنانچہ لومڑی گئی اور دونوں بیلوں کے پاس۔ جب دونوں بیل بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، لومڑی گئی، لیکن جب ان دونوں کو دیکھا کہ وہ تو کھانا کھا رہے ہیں اور بالکل ساتھ میں بیٹھے ہیں، تو لومڑی نے کچھ نہیں کہا اور سائڈ پہ کھڑی ہو کے کونے سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اپنا کھانا ختم کر چکے تو ایک بیل اٹھا اور وہ کہنے لگا اپنے ساتھی سے کہ میں ابھی آتا ہوں اور ہاتھ منہ دھونے جاتا ہوں، تم ایسے کرو کہ یہ کھانا جو ہے جو بچ گیا اس کو سنبھال لو۔ دوسرا بیل بولنے لگا، ٹھیک ہے، میں تو اس کو سنبھال لیتا ہوں، لیکن جب آپ ہاتھ اور منہ دھونے جا ہی رہے ہیں تو اگر آپ میرے لیے ادھر ایک درخت ہے وہاں سے تھوڑے سے پتے لے آئیں تو میں ان کو بھی کھا لوں۔ تو بیل بولا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے آنے میں پھر وقت لگ جائے گا، تم اپنا خیال رکھنا اور دروازہ کسی کے لیے نہ کھولنا، کیونکہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ شیر طاق میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہمیں کبھی بھی کھا سکتا ہے اور وہ موقع سے فائدہ ضرور اٹھائے گا۔ دوسرا بیل بولا، نہیں نہیں، آپ بے فکر رہیے، کیونکہ یہ دوپہر کا وقت ہے اور اس وقت شیر ویسے بھی آرام فرما رہا ہوتا ہے، آپ بے فکر رہیے، میں احتیاط کروں گا۔ چنانچہ پہلا بیل تو چلا گیا،
پتے توڑنے اور دوسرا بیل کھانے کی چیزیں سمیٹنے لگا ہی تھا کہ لومڑی حاضر ہوئی اور بولی کہ اے بیل، تم کیا کر رہے ہو اور تم کھانا کھا چکے؟ وہ بولنے لگا کہ ہاں، میں کھانا کھا چکا، اب میں چیزیں سنبھالنے جا رہا ہوں۔ تم بتاؤ، تم کس کام سے آئی ہو؟ تم تو شیر کی خاص ساتھی ہو نا، وزیر کہلاتی ہو اس کی۔ کیا شیر کا کوئی پیغام لائی ہو یا کوئی چال چلنے؟ لومڑی بولی، نہیں نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ ارے میں شیر کی ساتھی تو ہوں، لیکن دکھلاوے کی۔ تم کو کیا پتا، مجھے تو اتنی نفرت ہے شیر سے، لیکن کیا کروں، اپنے کام سے مجبور ہوں، کیونکہ مجھے کچھ کمانا بھی تو ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے، تو مجبوری سے میں اس کی ساتھی بنی ہوئی ہوں۔ میرا اس کے ساتھ کیا کام؟ بس یہ تو ظاہراً محبت ہے، جیسے تم دونوں بیلوں کی محبت ہے۔ تم دونوں لوگوں کو دکھلانے کے لیے آپس میں محبت کا اظہار کرتے ہو، اتفاق جتلاتے ہو، لیکن اندر میں تو تم دونوں بھی ایک دوسرے میں کے لیے بہت نفرت رکھتے ہو۔ بیل بولا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے لومڑی، ہم دونوں جیسے ظاہراً ہیں ویسے باطناً بھی۔ یہ کبھی مت سوچنا کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ لومڑی بولی، ارے جاؤ جاؤ، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ مجھے دے رہے ہو؟ مجھے تو خوب پتہ ہے تمہارے اور تمہارے ساتھی کا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم دونوں بیل کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے؟ تم دونوں دن میں ضرور الگ ہوتے ہو، اور تمہارا جو بڑا ساتھی ہے وہ ضرور باہر جا کے تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتا ہے، تو میں اسی وقت ہی اس کے ساتھ ہوتی ہوں، اور جب وہ تمہارے لیے کھانے کی چیزیں لاتا ہے تو میں اس وقت اپنے بچوں کے لیے بھی کھانے کی چیزیں لے کر جاتی ہوں۔ اے میرے پیارے بیل، تمہیں پتہ ہے تمہارا ساتھی تمہارے بارے میں کیا کیا کہتا ہے؟ دوسرا بیل بولا کہ نہیں، تم بتاؤ وہ کیا بولتا ہے میرے بارے میں؟ مجھے تو امید ہے کہ وہ میری تعریفیں ہی کرتا ہے۔ لومڑی بولی، نہیں، یہ تمہاری خوش فہمی ہے، تمہارا اندھا اعتماد ہے۔ وہ تمہاری برائیاں ہی کرتا رہتا ہے، اور وہ مجھے یہی کہتا ہے کہ میں اس بیل سے بہت تنگ آ گیا ہوں، بہت زیادہ۔ میرا جی کرتا ہے کہ جب شیر ہمیں کھانے کے لیے آئے تو میں اس کو فوراً پیش کر دوں۔ تو میں نے بولا کہ تم کیوں ایسا نہیں کرتے؟ تم کرو، تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ جب تمہیں تمہارا ساتھی پسند نہیں تو تم کیوں اس کے ساتھ پھرتے ہو؟ وہ بیل بولا کہ لومڑی، جیسے تم مجبور ہو اور شیر کے ساتھ وفاداری کر رہی ہو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کی خاطر، اس طرح میں بھی مجبور ہوں، کیونکہ اگر میں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو شیر پہلے اس کو کھائے گا تو کھائے گا، بعد میں مجھے بھی کھا جائے گا۔ اس لیے میں اس کا ساتھی مجبوراً بنا ہوں، تاکہ ہم دونوں اتفاق سے رہیں تو کوئی بھی ہمت نہ کرے ہمیں کھانے کی۔ لیکن سچ پوچھو تو مجھے اس سے بہت نفرت ہے، میں اس سے تنگ آ گیا ہوں۔ وہ حکم چلاتا ہے مجھ پہ، میں اس کا بڑا دوست ہوں، بڑا ساتھی ہوں، پھر بھی وہ مجھے حکم دیتا ہے، جاؤ میرے لیے یہ لاؤ، جاؤ میرے لیے وہ لاؤ۔ بس جب یہ باتیں بیل نے سنی بچوں، تو بیل بہت رویا اور کہنے لگا کہ میں نے اس پہ کتنا بھروسہ کیا، یہ تو میرا جگر کا ٹکڑا تھا، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا، اور بس جا کے کمرے میں بیٹھ کے رونے لگا۔ لومڑی نے موقع پاتے ہوئے دوسرے بیل پر حملہ کیا اور وہ ادھر جا کے کھڑی ہوئی۔ اے بڑے بیل، تم کیا کرنے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، تمہیں نظر نہیں آ رہا میں اپنے چھوٹے پیارے سے جگر کے ٹکڑے بیل کے لیے یہاں سے پتے توڑ رہا ہوں؟ لومڑی بولی، اچھا تم اس کے لیے یہ کام کر رہے ہو، اور وہ تمہارے پیٹھ پیچھے میرے ساتھ تمہاری برائیاں کر رہا تھا؟ تمہیں معلوم ہے پہلے میں ادھر گئی اور میں کسی کام سے گئی تھی، میں تم دونوں کو دعوت دینے کے لیے آئی تھی کہ میرے گھر
پارٹی ہے، تم دونوں ضرور آنا۔ مگر جب میں اس کے پاس گئی تو وہ کہنے لگا کہ ہاں آ جائیں گے، لیکن میں تو اس سے اتنا تنگ ہوں، ہر وقت میرے ساتھ پھرتا رہتا ہے، بس کیا کروں؟ تو میں نے کہا کہ جب تنگ ہو تو چھوڑ دو نا اس کا ساتھ۔ تو بولنے لگا کیا کروں، چھوٹا ہوں، جنگل میں کوئی اور میرا ساتھی نہیں، مجبوراً دوستی نبھا رہا ہوں تاکہ کوئی جانور مجھے کچھ کہہ نہ سکے۔ جب بڑے بیل نے یہ بات سنی بچوں تو غصے سے للکارا اور کہنے لگا کہ یہ بات ہے، جائے بھاڑ میں جائے ایسی دوستی، اور جائے بھاڑ میں یہ پتے، میں کچھ نہیں لے کر جاؤں گا۔ بس لومڑی کامیاب ہو گئی اپنے چال میں اور جلدی سے شیر کے پاس گئی اور اس کو اٹھایا۔ شیر بولا کہ کیا بات ہے، دوپہر کا وقت ہے، میرے آرام کا وقت ہے، تم مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ رات کے کھانے میں مجھے ان کو پیش کرنا۔ لومڑی بولی بادشاہ سلامت، بس اب وقت کم ہے کیونکہ میں ان دونوں کے دلوں میں پھوٹ ڈال چکی ہوں۔ اب اگر وہ آپس میں ملے تو یہ نہ ہو ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں، اس لیے آپ جائیں اور اپنے شکار کو خود ہی کھائیے، شکار آپ کے انتظار میں ہے۔ شیر بولا شاباش لومڑی، اب میں جاتا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، آج کا کھانا بڑا مزیدار ہوگا۔ جب شیر گیا تو ان دونوں کو الگ الگ دیکھا، ایک بیل ایک کونے میں بیٹھا، دوسرا بیل دوسرے کونے میں بیٹھا۔ شیر بہت خوش ہوا، فوراً گیا اور بڑے بیل پہ حملہ کیا، یہ سوچ کے کہ پہلے اس کا کام نمٹا دوں، چھوٹے کا تو بہت آسان ہے کام نمٹانا۔ لیکن جب وہ کھانے لگا تو چھوٹا بیل اس کو دور سے دیکھتا ہی رہا اور یہ کہتا رہا کہ اب میں نہیں جاؤں گا، اب میں اس کو بچانے نہیں جاؤں گا، جو بھی کرے کرتا رہے۔ اور اسی طرح بچوں شیر نے اپنا شکار کھا لیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ چھوٹے بیل کی طرف آیا اور اس کو بھی کھا گیا۔ تو بچوں یہ تھا انجام، یہ تھا انجام۔ آپ لوگوں کو سمجھ آئی اس کہانی کی؟ اوہو اماں جان، یہ تو بہت زیادہ غم کی کہانی تھی، افسوس ہے، بہت افسوس ہے، مجھے تو رونا آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ان کی دوستی تو پورے جنگل میں مشہور تھی، ان کا اتفاق تھا، پھر وہ کیسے لومڑی کی باتوں میں آ گئے؟ اور ان کو یہ پتہ بھی تھا کہ لومڑی تو شر پسند جانور ہے اور وہ چالاک ہے، پھر بھی۔ ہاں بچوں، یہ بات تو ہے، لیکن بچوں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ تو جانوروں کا معاملہ تھا، لیکن اس سے ہمیں بھی ایک سبق ملا۔ بچوں ہمارے انسانوں کے درمیان بھی یہی معاملات ہوتے ہیں۔ ایک انسان کو دوسرے کے شر کا پتہ ہوتا ہے، اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان ہمارے درمیان پھوٹ ڈال رہا ہے، شکایتیں لگا رہا ہے، چغلیاں لگا رہا ہے، اس کے باوجود وہ اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں۔ اس لیے تو ہمارا دین بہت خوبصورت دین ہے، وہ ہمیں اس چیز کی تاکید کرتا ہے کہ بغیر یقین کے، بغیر تحقیق کے کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور جو بھی ہمیں جس کی چغلی لگائے یا غیبت کرے تو ہمیں اس انسان کے سامنے جا کے ان سے خود ہی پوچھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بچوں کہ ہمیں کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، کبھی بھی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی چغلیاں نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ اس سے دو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈل جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی بچوں؟ اب آپ دونوں بتاؤ کہ آپ کو اس سے کیا سبق ملا؟ اماں جان، مجھے تو اس سے یہ سبق ملا کہ ہمیں کبھی بھی دوسروں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور ہمارے جتنے بھی پیارے دوست ہوں، بہن بھائی ہوں، والدین ہوں، تو ہمیں آپس کے تعلقات کسی تیسرے کی وجہ سے نہیں خراب کرنے چاہیے، اور کبھی بھی چغلی نہیں لگانی چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے مفاد کے لیے دوسرے لوگوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور مجھے تو اس کی یہی سمجھ آئی۔ اب عقبہ آپ بتاؤ، آپ کو کیا سمجھ آئی؟
مجھے تو اس کی یہ سمجھ آئی اما جان کہ ہمیں ہمیشہ اپنے دوستوں پر یقین کرنا چاہیے اور ان کو کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے اور جو بھی غلط فہمیاں ہوں وہ دور کرنی چاہیے. تو فرینڈس آپ بھی ہمیں بتائیں کہ آپ کو اس سے کیا سبق ملا اور آپ کو جو سبق ملا وہ ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح پیاری پیاری سبق آموز کہانیاں سننے کو ملی. تو ہم نے کل اسکول جانا ہے, دیر ہو گئی. اللہ حافظ دوستو.